سچے نبی میرے آخری نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سیریز دعائے مصطفیٰ، اور آپ کا میزبان منصور احمد اتاری ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کی جو دعا لے کر حاضر ہوا ہوں اس کا ٹاپک ہے رات میں اگر جاگیں تو کیا پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور وضو کر کے جو نماز پڑھے گا تو وہ نماز بھی قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کلمات کیا ہے؟ وہ کیا کلمات ادا کرنے ہیں جو رات اٹھ کر ہمیں پڑھنے ہیں؟ آپ کی اسکرین پر ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امت کو تعلیم کیے گئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی رات میں بیدار ہو تو ان کلمات کو ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ سے اجر عظیم کے مستحق بنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کا ثواب بھی حاصل کیجئے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے فرما بردار بندوں میں شامل بھی ہو جائیے، اور اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل کیجئے۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور دشمنوں کے شر سے وہ شخص محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ مزید ارشاد فرمایا کہ شیطان اس سے الگ ہو جائے گا، ہٹ جائے گا۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں جناب۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کلمات کو جب کبھی بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ دعا آپ خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے، اور اگر آپ کا ذہن بنتا ہو کہ اس دعا کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ نیت کا اظہار کرنا چاہیں تو کمنٹ سیشن کے اندر انشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دعا کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت ان کلمات کو پڑھ لے تو اللہ کریم 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم فرمائے گا، اور اس کے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کی اسکرین پر بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ناظرین کرام، جب کبھی بھی آپ کا بازار میں یوں جانا ہو، بازار میں داخل ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے آپ ان کلمات کو پڑھیے، جہاں پر انشاءاللہ آخرت کے آپ کو ڈھیروں فوائد نصیب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم آپ کو دنیا کے فوائد بھی ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس دعا کو آپ ضرور یاد کیجئے، کیونکہ روزانہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کسی نہ کسی کا روزانہ آنا جانا یوں بازار میں رہے، تو اس دعا کو آپ اپنے ساتھ رکھیے، یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور اگر آپ کا یہ ذہن بنتا ہو کہ دوسرے بھی ان دعاؤں سے سیکھیں تو کمنٹ سیشن کے اندر اپنی نیت کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ یہ وہ دعا ہے کہ ہم میں سے نہ جانے سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ فیلنگز ہوتی ہوں گی کہ خود میں بڑی بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو چین ہے، اور دل ایک بے چینی اور ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کا علاج ارشاد فرمایا ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ آئیے حدیث پاک کے الفاظ سنتے ہیں۔ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ آپ
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بے چینی اور پریشانی لاحق ہوا کرتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ ناظرین کرام، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس حالت میں جب کبھی آپ تشریف فرما ہوتے تو ان کلمات کو اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب کبھی سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے اور آپ کا کسی جگہ پر پڑاؤ کرنا ہوتا، مطلب کچھ دیر کے لیے آپ کا اسٹے کرنا ہوتا، تو ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جو شخص سفر میں کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کو اس جگہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ وہ دعا ہے ناظرین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی آپ سفر پر روانہ ہوتے اور کسی جگہ پڑاؤ کرتے، اسٹے کرتے، رکتے تو آپ ان کلمات کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کبھی جب سفر پر روانہ ہو اور کسی جگہ اسٹے کرنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اس دعا کو ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے گھر واپس لوٹا کرتے تھے تو آپ ان کلمات کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو ذہن نصیب، اگر آپ کو بھی کبھی سفر سے دوبارہ اپنے گھر پر واپس لوٹنا ہو تو اس دعا کو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے آپ خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ دعا آپ کی اسکرین پر ہے۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کو ادا فرمایا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کیجئے ان کلمات کو خود بھی یاد کیجئے۔ بہت چھوٹے سے یہ مختصر سی یہ دعا ہے، بہت کم الفاظ کے اندر یہ دعا موجود ہے، اسے خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار برکتیں آپ کا نصیب ہوں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی انسان کو رخصت فرمایا کرتے تھے تو یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تھے۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ بہت خوبصورت کلمات ہیں، آپ کی اسکرین پر بھی ہیں۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کو رخصت فرمایا کرتے تھے تو ان کلمات کو آپ ادا فرمایا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے۔ تو امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم ان کلمات کو دہرائیں، اپنی زبان پر دہرائیں، اس نیت کے ساتھ دہرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہونا ہی ایک امتی کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے مجھے بھی یہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یوں اظہار کرنے کی دنیا اور آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں آپ کا نصیب ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ کی اسکرین پر بھی ہے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم اصحبنا فی سفرنا واخلفنا فی اہلنا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب ومن الحور بعد الکور۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ سفر پر خود روانہ ہوا کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ جب کبھی سفر پر روانہ ہوا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے آپ بھی اس دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اس ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور جب کبھی آپ کا سفر پر جانا ہو تو اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے ضرور پڑھیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کے دنیا میں بھی فوائد دیکھنے کو ملیں گے، اور آخرت میں تو ایک بہترین خزانہ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بلا میں مبتلا ہونے والے کو دیکھے، یعنی بیمار یا مصیبت زدہ کو، تو یہ دعا پڑھ لے تو تمام عمر وہ اس بلا یعنی بیماری یا مصیبت سے بچا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کی اسکرین پر بھی ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، اور جب کبھی بھی آپ ناظرین اس طرح کسی کو دیکھیں تو اس کے سامنے بلند آواز سے یہ دعا نہ پڑھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کے اس عمل سے اس کو تکلیف ہو اور وہ پریشان ہو جائے، تو آپ نے دعا پڑھنی ہے، محتاط انداز کے ساتھ پڑھنی ہے، اور دعا پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ نے یہ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب کبھی آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں۔ تو دعا پڑھتے وقت یہ نیت بھی کیجئے کہ میں اطاعت مصطفیٰ کی نیت کرتا ہوں، اور اطاعت مصطفیٰ بجا لاتے ہوئے اس دعا کو پڑھ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کے دنیاوی فوائد بھی ملیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ایک خزانہ انشاءاللہ الکریم آپ کے ہاتھ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کی اسکرین پر بھی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور ہر بلا سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، اور یہ ہماری حفاظت کے لیے بہترین کلمات بھی ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر ان کلمات کو آپ شامل کیجئے، اور روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ہمارا نصیب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بچھونے پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں اور ٹیلوں کی ریت کی تعداد میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب یہ سویا کرتے تھے تو آپ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم باسمک اموت واحیا، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیا نفسی بعدما اماتہا والیہ النشور۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث پاک پر عمل کر کے، اس دعا پر عمل کر کے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا تو اس صحبت سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو کبھی ہرگز شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ کی اسکرین پر ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان
وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو ناظرین کرام، یہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آندھی چلتی تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں، اور جب کبھی اس طرح کی سچویشن ہو تو اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر ہے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جب کبھی بھی آپ اس طرح بادلوں کی گرج کو دیکھیں اور اس طرح آپ کو کچھ خوف و ہراس کی کیسی کیفیت بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو، اس خوبصورت کلمات کو آپ بھی یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی اسکرین پر ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا کرتے تھے، تو ادائے مصطفیٰ کی نیت سے اس دعا کو خود بھی یاد کر لیجئے، اور جب آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھا کر آپ جب فری ہو جائیں، دسترخوان اٹھا لیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے کی غرض سے، نیت سے، ارادے سے آپ ان کلمات کو اپنی زبان پر دہرائیے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور اطاعت مصطفیٰ کی نیت سے جب یہ عمل کریں گے تو یہ عمل دنیا میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان لیے حاضر ہوں کہ جو ان تمام لوگوں کو جو کہ قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہیں اور لوگوں کے پیسے دینے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے انہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو امامہ، تم اس وقت مسجد میں کیوں ہو جبکہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھے ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت سی فکروں اور قرضوں کے بار میں دب چکا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسا کلام نہ تعلیم کروں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے قرض کو ادا کر دے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے میرے قرض کو بھی ادا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، آپ اس عمل کو کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابی رسول کو
جو ہے وہ تعلیم فرمائی، یہ عمل آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ قرضوں تلے دبے ہیں اور قرضوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، یا آپ نے کسی کے پیسے دینے تھے، کوئی اسباب نہیں بن پا رہے، تو آپ اس حدیث پاک کو پڑھیے، اس پر کوشش کیجئے، عمل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی مشکلیں آسان ہوگی، آپ کے قرضے جو ہے وہ اتر جائیں گے، اور اللہ کریم کی رحمت سے آپ کو سکون اور چین نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایسا شاندار فرمان ہے کہ اس فرمان کے متعلق سب سے پہلے آئیے حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ سماعت کیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی قوم یا کسی لشکر سے جان اور مال وغیرہ کا خوف ہو تو آپ اس دعا کو پڑھیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ وہ ناظرین دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تعلیم فرمائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ٹینشن نے آپ کو گھیر لیا ہو جو کہ آپ کے دشمن کی طرف سے آپ کو پہنچنے والی ہے، یا کسی قوم سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو، تو اس دعا کو پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ اس خوف سے امن میں رہیں گے، اور شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، اور دشمنوں کی دشمنی سے اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے اجر پائیے۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ سچے نبی میرے آخری نبی